عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
گویا رمضان مبارک کا 1/3 آج مکمل ہو جائے گا، اور آج شام سے رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ یعنی درمیان کے 10 دن شروع ہو جائیں گے۔ گزشتہ جمعے رمضان مبارک کی اہمیت اور فضیلت پر چند گزارشات پیش کی گئی تھی، اور آج کے بیان میں رمضان مبارک کی اہم عبادت روزہ کے مقصد کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، عبادت کا موسم بہار ہے، رحمتوں اور برکتوں کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی خصوصی اور اہم عبادت روزہ ہے۔ عربی زبان میں روزے کا اللہ کے لیے لفظ صوم ہے، صاد واو میم۔ صوم کا لغوی معنی رکنا، بچنا، اور شریعت کی زبان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی صبح سے لے کر شام تک ارادے اور نیت کے ساتھ 3 چیزوں سے رکنے کا نام صوم اور روزہ ہے۔ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، اور اپنی بیوی کے پاس اور قریب جانے سے رکنا۔ ان 3 چیزوں سے رکنے اور بچنے کا نام روزہ ہے، مگر اس کا وقت ہے صبح سے لے کر شام تک۔ چنانچہ اگر کوئی سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی کھا لے گا، اس کا روزہ نہیں۔ پورا دن نہیں کھایا پیا، مگر غروب آفتاب سے، سورج کے غروب ہونے سے 1-2 منٹ پہلے بھی اگر اس نے کھا لیا پی لیا، اس کا روزہ نہیں۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 1-2 منٹ بھی کھا لیا تب بھی روزہ نہیں ہوگا، شریعت نے اس کا وقت مقرر کیا۔ اور یہ کھانے اور پینے اور بیوی کے قریب جانے سے رکنا بھی ارادے اور نیت کے ساتھ ہو، یعنی دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں نے کھانا اور پینا جو چھوڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے۔ ورنہ اگر عادت میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے جو پورا دن نہیں کھاتے، تو اگر کسی نے ارادے اور نیت کے بغیر پورا دن کچھ نہیں کھایا
زبان سے اگر یہ نہیں بھی کہا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، مگر دل میں ارادہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان ہے، روزہ فرض ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا اور پیوں گا، اور میں نہیں کھا رہا پی رہا، روزہ ہو جائے۔ زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ نیت زبان سے الفاظ کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں۔ نماز کے لیے بھی آپ آئے گئے، لازمی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ میں 2 رکعت نماز جمعہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے زبان سے نہیں کہا مگر دل میں ارادہ ہے تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ جمعے کا ہے، تبھی تو گھر سے چل کر یہاں آئے ہیں اور صفوں میں بیٹھے ہیں۔ زبان سے جو کہا جاتا ہے وہ تو صرف اور صرف اپنے آپ کو ذرا متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تاکہ دل بھی میرا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور زبان سے کہوں گا تو اور زیادہ میرا دھیان ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ اس لیے زبان سے کہہ دیا جائے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کہا مگر دل میں ارادہ یہ ہے کہ میں نے جو کھانا پینا چھوڑا ہے یہ میں نے کسی عادت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں، یہ دل میں ہوگا تو روزہ ہو جائے۔ یہ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح پر یاد رکھیے روزہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی روزے کو فرض نہیں مانتا اور اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ روزہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور فرض ہے مگر رکھتا نہیں ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ بعد میں تو یہ لکھا ہے کہ شراب اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے بغیر کسی مجبوری اور عذر کے روزے کو چھوڑ دینا۔ اور بعض علماء نے تو روزہ چھوڑنے پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اتنی اہمیت ہے روزے کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ گویا روزے کی فرضیت اللہ کی طرف سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ گویا یہ روزے صرف تمہارے لیے نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور پیغمبر آئے اور ان کی امتیں آئیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ دو ایسے اللہ کے حکم ہیں جن سے کوئی امت اور کوئی زمانہ خالی نہیں گزرا، ایک نماز اور دوسرا روزہ۔ ہر امت پر نماز فرض رہی اور ہر امت پر روزہ بھی فرض رہا۔ ہر نبی اور پیغمبر پر نماز بھی فرض تھی، روزہ بھی فرض تھا۔ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ نے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر نبی اور ہر امت کو اللہ نے یہ حکم دیا۔ یہ اور بات ہے کہ نمازوں کی تعداد، نمازوں کی تفصیلات اور احکام، روزوں کی تعداد، روزوں کے تفصیلی احکام میں فرق رہا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلی امتوں پر بھی
رمضان کے روزے ہی فرض ہوں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے میں ایام 20 چاند کے 3 دنوں کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 رمضان کے نہیں تھے، ہر مہینے کے 3 روزے تھے۔ یہودیوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا، ہفتے کے دن کا روزہ فرض تھا، اور چند دنوں کے روزے فرض تھے۔ تو روزوں کی مقدار میں، روزوں کی تعداد میں، روزوں کی کیفیات میں، روزوں کی تفصیل میں اور روزوں کے دنوں میں فرق ضرور رہا ہے، مگر ہر امت پر نماز کی طرح روزہ بھی فرض رہا۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نصارہ پر، عیسائیوں پر بھی ہماری طرح رمضان کے روزے فرض تھے۔ رمضان مبارک کے روزے جن کیفیات کے ساتھ اور جن تفصیلات کے ساتھ ہم پر فرض ہوئے گئے، اس میں بہت سی اس امت کی خصوصیتیں۔ روزہ نام ہے کھانے پینے اور نکاح کے ایک جائز تقاضے کو چھوڑنے کا۔ اب سوال یہ ہے جو آج کی گفتگو میں نے اور آپ نے سمجھنا ہے کہ کیا روزے کا مقصد کھانے پینے کو چھوڑ دینا؟ کیا روزے کا جو نام اور تعریف ہے اس کی حقیقت بھی یہی ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کھلانے اور پلانے کی ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنے کی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک جانور کا رزق بھی اللہ کے ذمے ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ رزق تیار کیے ان کو کھاؤ۔ تو اللہ کی شان کھلانے اور پلانے کی ہے، بھوکا اور پیاسا رکھنے کی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ فرما رہے کھاؤ کھاؤ پیو، ہماری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے ان سے ان کو خوب کھاؤ، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ انسان تو انسان، وہ تو چیونٹیوں کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا کہ چل رہے تھے اور پہاڑی سفر ہے، تو اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ میں ہر ایک کو رزق دیتا ہوں، تو آپ ساری مخلوقات کو کیسے رزق دیتے؟ آپ کی مخلوقات تو بے شمار ہیں، خشکی میں اور تری میں، بر و بحر میں، فضا میں، زمین پر، آسمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے سامنے جو پہاڑ ہے اس کے ایک پتھر پر، کسی بھی پتھر پر تم ذرا اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا اور لاٹھی کو مارا تو وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا دیکھو اس کے اندر کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب نگاہ نیچے ڈالی، غور سے دیکھا تو ایک کیڑا مکمل کالے اور سیاہ رنگ کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذرا کان لگاؤ، سنو یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے۔ اور اللہ قادر ہے کہ وہ کیڑوں کی اور چیونٹیوں کی زبان بھی سنوا دے، جیسے قرآن میں آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے آتے لشکر کو دیکھ کر چیونٹی نے چیونٹیوں سے کیا کہا تھا، اور کیا اس کے اس کہنے کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا کہ نہیں سن لیا تھا؟ تو اللہ قادر ہے، سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل جاتا تھا، اللہ نے یہ ان کو علم عطا کیا تھا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔
چڑیاں، جو بھی پرندہ اڑ رہا ہے اور وہ جو کہہ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی تھی اور یہ معجزہ عطا کر دیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ اس لیے تو قرآن کریم میں آتا ہے چیونٹیوں سے بات کی ہے سلیمان علیہ السلام، ہدہد سے کہاں گیا ہوا تھا، غیر حاضر تھا، بتا کیوں غائب اور لاپتہ تھا، نہیں تو تجھے سزا ملے گی، بتا فقدت طیرہ، بتا فقال مالی اللہ ارى الهدهد ام كان من الغائبین، یہ کیا وجہ ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ حاضری لگتی تھی، جانوروں کی بھی حاضری لگتی تھی، کون ہے کون نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ صلاحیت اور طاقت دی تھی، اللہ قادر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا سنو یہ کیڑا کیا کہہ رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو وہ کیڑا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں پتھر کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، وَيَعْرِفُ مَكَانِي، اور پاک ہے وہ ذات جو میری جگہ کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کدھر سے آ رہا ہوں، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور پاک ہے وہ ذات جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ سن بھی رہی ہے، وہ دیکھتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور پہاڑ کے اندر اور چٹان اور پتھر کے اندر جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھ بھی رہا ہے، جہاں کوئی سن نہیں سکتا وہ سن بھی رہا ہے، جہاں کوئی پہچانتا نہیں وہ پہچان بھی رہا ہے، اور جہاں کوئی روزی اور رزق نہیں دے سکتا وہ ذات مجھے وہاں بھی روزی دے رہی ہے اور مجھے وہاں بھی نہیں بھول رہی۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس طرح میں رزق دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے، تو اللہ کی شان تو کھلانا اور پلانا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے کھاؤ اور پیو، تو پھر سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے یہ کہا مت کھاؤ مت پیو، دن کو صبح سے شام تک روزہ رکھو، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے؟ اس کی شان تو کھلانا پلانا ہے، مجھے اور آپ کو پورا سال کھلاتے ہیں، صبح شام کھلاتے ہیں، دن رات کھلاتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے تو پیدا کی ہیں۔ آسمان سے بارش اللہ برساتے ہیں اور اس بارش کے پانی کے نتیجے میں زمین کی پیداوار اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ ہم گندم کھا رہے ہیں، ہم نے تو بیج ڈالا، اس بیج کو درخت اور اناج تو اللہ نے بنایا۔ چینی آج مل نہیں رہی، کتنی مہنگی ہے، میں تو کل حیران ہوا، میں نے کل ایک آدمی کو کہا بھی ہمیں چینی چاہیے، تو اس نے کہا اگر چینی مل ہی نہیں رہی، 110 روپے مل رہی تھی، اب 115 بھی نہیں مل رہی۔ 65 روپے کی چینی کے حوالے سے کوئی فیصلہ آیا، لوگوں نے فوراً ذخیرہ کر لی تاکہ مہنگی بیچیں، پیسہ کمائیں۔ مال کی لالچ اور ہرس نے انسان کو جانوروں سے بھی بدتر بنا دیا، بجائے اس کے کہ لوگوں کی ضرورتوں کو سہولت کے ساتھ پہنچائیں، ان کو صرف اس وجہ سے سٹا کیا، چھپایا تاکہ ہم مہنگی بیچیں اور ہمیں زیادہ پیسے ملے۔ یہ مال تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کام آئے گا؟ آٹا نہیں مل رہا، ناقص مل رہا ہے، میدا مل رہا ہے، آئل نہیں مل رہا، انسانی ضروریات کی چیزیں ناپید ہو گئی۔ یہ تو بندوں کا کام ہے، اللہ تو کھلاتا ہے، کتنی پیداوار اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان تو کھلانا اور پلانا ہے، پھر اللہ نے ایک ماہ کے لیے ہمیں بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ تو قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ میں اللہ نے روزے کا یعنی کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ مقصد کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزہ اس لیے نہیں فرض کیا تاکہ تم کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی مشق کر لو کہ آنے
آنے والے دور میں ہم نے تمہیں کھلانا نہیں پلانا نہیں، لیکن جو ہی ختم ہوگا رمضان اور عید کا چاند نظر آئے گا تو اب عید کے دن میں روزہ رکھنے کو منع کر دیا کہ تم نے اب کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، اگر تم عید کے دن روزہ رکھو گے گناہگار ہو کے کھاؤ۔ تو یہ سوال بھی نہیں کہ رمضان میں اس لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کی مشق کرائی جا رہی ہے تاکہ رمضان کے بعد ان کو مشکلات پیدا نہ ہو، نہیں رمضان کے بعد حج کا مہینہ آئے گئے شروع ہو جائیں گے، اس میں بھی کھانے پینے کی اجازت، عید کا دن کھانے پینے کا دن، عید کے دن میں روزہ رکھنا منع۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی مشق کرانا نہیں ہے، ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی ٹریننگ کرانا نہیں ہے۔ یہ تو تب ہوتی ہے ٹریننگ جب آنے والے دنوں میں ہمیں بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑتا، اور اللہ کی شان بھی یہ نہیں ہے۔ تو خود اللہ نے فرمایا ہم نے روزے تم پر فرض اس لیے کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی روزے کا مقصد اللہ نے خود بیان فرمایا، اور کسی عبادت کا ایسا مقصد اللہ نے بیان نہیں کیا جیسا اللہ نے روزے کی عبادت کا مقصد بیان کیا۔ روزے کا مقصد بھوک و پیاس کی مشق نہیں ہے، بلکہ بھوک و پیاس سے مشق اور کرانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ، تاکہ متقی بن جاؤ۔ اب یہ غور کریں کہ روزہ اور تقویٰ کا آپس میں کیا جوڑ ہے، اس جوڑ سے پہلے تقویٰ کا معنی سمجھ لیں، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ روزے کی روح اور روزے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں روزہ رکھوایا گیا ہے، کیوں ہمیں کھانا پینا چھڑوایا گیا ہے۔ اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماہ مبارک میں ہماری تربیت اور ٹریننگ ہوئی ہے، اور ٹریننگ بھوکا اور پیاسا رکھ کر کس چیز کی کرائی جا رہی ہے، یہ ہے اصل غور کرنے کی چیز۔ اور یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو روزے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، یہ مقصد سمجھ میں آ گیا تو پھر زندگی رمضان بن جائے گی، موت عید بن جائے گی۔ یہ مقصد روزے کا سمجھ میں آ گیا تو زندگی رمضان بن جائے گی، پھر 28 29 دن یا 30 دن نہیں ہوں گے، پھر زندگی رمضان بن جائے گی، اور پھر ایک دن عید کا نہیں ہوگا، 3 دن عید کے نہیں ہوں گے، موت اور موت کے بعد کی پوری زندگی نہ ختم ہونے والی عید بن جائے گی۔ روزے کا مقصد تقویٰ، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابی بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے سوال کرتا ہے، اور کبھی سوال کرنے والا اپنے لیے نہیں کرتا، اس کو پتا ہوتا ہے، وہ سننے اور بیٹھنے والوں کے لیے سوال کرتا ہے کہ میں سوال کروں گا جواب ملے گا، ان کو پتا چل جائے۔ بعض لوگ ہمیں چٹ بھیجتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو خود پتا ہے، مگر چٹ اس لیے بھیجی کہ ہم بیان کریں گے لوگوں کو پتا چل جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا تقویٰ کا مطلب نہیں آتا تھا جو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو خود مجسم سراپا تقویٰ تھے، وہ تو بہت بڑے متقی اور متقیوں کے امام تھے، ان کے تقویٰ کا جو یہ عالم ہے کہ ایک دن فرمانے لگے کہ جس دن میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا اور حضور کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا اور میں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان کو اختیار کیا، وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا۔ عمر نے آج تک اپنے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ یہ ہے عمر، میں جب یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے وجد آ جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ پوری زندگی تو ایک طرف رکھو، مہینہ بھی نہیں، ہفتہ بھی نہیں، ایک دن کے بارے میں بھی میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آج صبح سے شام تک میں نے بائیں جانب کا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے میں نے اس کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں،
ایک دن میں کتنی مرتبہ چغلی اور غیبت کرتے اور سنتے، ایک دن میں ہم کتنے گناہ کر لیتے۔ ہم اپنی زندگی کے ایک دن کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے کوئی گناہ آج کے دن نہیں کیا، اور میرے بائیں جانب کے فرشتے نے میرا کوئی گناہ نہیں لکھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمانی زندگی کے ایک دن کے بارے میں نہیں بلکہ پوری ایمانی زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس دن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا اس دن سے لے کر آج تک، لکھنا تو بات کی بات ہے، میں نے بائیں جانب کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا تقویٰ نصیب، ہماری بھی زندگی کے دن اور راتیں گناہ سے خالی ہو جائے۔ ایسے نہیں اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ عمر ہم تم سے راضی ہیں، صحابہ ہم تم سے راضی ہیں۔ ایسے ہی حضور نے نہیں فرمایا زندگی میں عمر تو جنتی ہے، ایسے نہیں فرمایا کہ عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کر دیکھوں۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے تو بتایا گیا کہ یہ عمر کا محل ہے، میرا دل چاہا اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو بڑا غیرت والا ہے کہ یہ نہ کہہ دے میری اجازت کے بغیر تو اندر چلے گئے، میں اندر نہیں گیا۔ تو عمر رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ مجھے جنت کا محل تو ملا، وہ آپ کی وجہ سے تو ملا ہے، آپ کو میں نے مانا اور کلمہ پڑھا اور آپ کی باتوں پر عمل کیا تبھی تو ملا ہے، مجھے کیسے یہ غیرت آ سکتی تھی کہ آپ میرے محل میں کیوں چلے گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تقویٰ کے امام ہے۔ یمن سے ایک عورت آئی، مدینہ منورہ، صبح کے وقت پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی۔ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے کے گھر میں بیڈ نہیں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک کھجور کی بنی ہوئی چٹائی وہ گھر میں تھی وہ بچھائی، اور اس آنے والی مہمان عورت کو جو یمن سے آئی کہا اس پر بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھنے لگی تو کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہا یہ گیلی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے کہ اس چٹائی پر کسی بچے نے رات کو پیشاب کیا ہوگا، سویا ہوگا، پیشاب کر دیا، جب پانی گرا ہوگا تمہارے کپڑے خراب ہو جائیں گے؟ یاد رکھو یہ چٹائی کسی بچے کے پیشاب یا پانی کی وجہ سے گیلی نہیں ہے، یہ رات کے آخری حصے میں عمر سجدے میں سر رکھ کر جو رویا ہے یہ اس کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی اور کر گئی، یہ حضرت عمر کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہوئی، یہ ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے۔ جس کو پتا ہو میں نے مرنا ہے مٹی کے نیچے اور قبر میں جانا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، نماز تو کیا تہجد نہیں چھوڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا امام المتقین ہے، جب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تو اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، ان کو تو پتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے پوچھ رہے، جو لوگ بیٹھے تھے ان کو پتا چل جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی یا امیر المؤمنین، پہلے میرے سوال کا جواب دیے پھر میں بتاتا ہوں تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ یہ فرمائیے کبھی آپ نے کسی ایسے سڑک اور کسی پگڈنڈی پر سفر کیا ہے جہاں دائیں بائیں بڑے گھنے درخت ہوں اور تنگ راستہ ہو اور وہ کانٹے دار درخت ہوں؟ تم نے کہا کیا ہے؟ کیسے کیا؟ کہا میں بہت بچ بچا کے چلتا تھا، کہیں ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، میرے کپڑے اس کانٹے میں نہ کانٹے دار درخت میں الجھ نہ جائیں، پھٹ نہ جائیں، بہت بچ بچ کے چلتا تھا۔ تو فرمایا پھر عمر یاد رکھو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کی سڑک پر قبر کی طرف جاتے ہوئے اس طرح بچ بچ کے چلنا کہ کہیں مجھے گناہ کا کانٹا نہ لگ جائے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں بچ بچا کے چلنا، پوچھ پوچھ کے چلنا،
علماء سے پوچھنا یہ کاروبار کرنے لگا ہوں یہ ناجائز تو نہیں، میں نے فلاں سودا کیا یہ شرطیں لگائیں کیا یہ شرطیں کہیں شریعت کے خلاف تو نہیں، فلاں زمین اور باغ کو بٹے پر دے رہا ہوں ٹھیکے پر دے رہا ہوں یہ شرطیں لگائیں کہ یہ حرام تو نہیں۔ اپنی زندگی کا ہر کام پوچھ پوچھ کر علماء سے کرنا اور بچ بچ کے چلنا کہ کوئی کام میں شریعت کے خلاف نہ کر لوں، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں سمجھ لو تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، شریعت کی خلاف ورزی سے بچنا، قرآن و سنت کے خلاف ورزی سے بچنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ نام گناہ سے بچنے کا ہے تو کھانا پینا چھوڑا اس سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ روزے سے تقویٰ کیسے آ جائے گا؟ اس کا کیا جوڑ ہے روزے کا تقویٰ سے؟ اور اللہ کہتے ہیں روزے کا مقصد تقویٰ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس کا کیا جوڑ ہے؟ تو وہ جوڑ سمجھ لو۔ دیکھو تقویٰ نام گناہ سے بچنے کا ہے۔ کس کی نافرمانی؟ اللہ کی نافرمانی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ سے بچے گا، ورنہ نہیں۔ مثلا آپ دیکھیے شراب حرام ہے، زنا اور بدکاری حرام ہے، لیکن جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ پولیس مجھے دیکھ رہی ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، پکڑا جاؤں گا، کیس بن جائے گا، جیل میں چلا جاؤں گا، وہاں وہ شراب نہیں پیے گا۔ لیکن بند کمرے میں اور مکان میں جہاں کوئی پولیس نہیں دیکھ رہی، جہاں قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے، جہاں کوئی اس کو واچ نہیں کر رہا، بند کمرے میں اگر شراب کی بوتل پڑی ہے اور وہ پھر بھی شراب نہیں پیتا تو وہاں پولیس کا ڈر نہیں روکے گا، وہاں اللہ کا ڈر روکے گا، وہاں ماں باپ کا ڈر نہیں روکے گا کیونکہ ماں باپ کو دیکھ نہیں رہے، وہاں بیوی کا یا خاوند کا ڈر نہیں روکے گا، دوستوں لوگوں کا ڈر نہیں روکے گا کیونکہ لوگ موجود ہی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں رہے، کمرہ بند ہے۔ وہاں بھی اگر شراب نہیں پی رہا اور بدکاری اور زنا نہیں کر رہا، گناہ نہیں کر رہا، تو وہاں اگر روکے گا تو اللہ کا ڈر روکے گا۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا۔ اللہ کا ڈر سب سے مؤثر چیز ہے، پولیس کا ڈر، فوج کا ڈر، عدالت کا ڈر، قانون کا ڈر، ماں باپ کا ڈر، رشتہ داروں کا ڈر، دوست اور احباب کا ڈر، سوسائٹی اور معاشرے کا ڈر۔ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا کیونکہ ہر جگہ یہ ساتھ نہیں ہوتے، ہر جگہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہر جگہ اگر کوئی ساتھ ہوتا اور دیکھ رہا ہوتا تو وہ اللہ۔ استاد کا ڈر، پیر کا ڈر بہت سے گناہوں سے روکتا ہے۔ ہم بہت سے کام اس لیے نہیں کرتے، والد دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، یہ کیا کہیں گے لوگ، یہ میں کام کروں گا یہ کیا کہیں گے، لیکن یہ وہاں پر خیال آئے گا جہاں وہ دیکھ رہے ہوں، جہاں استاد نہیں دیکھ رہا، جہاں پیر نہیں دیکھ رہا، جہاں ماں باپ نہیں دیکھ رہے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں اگر انسان گناہ سے بچے گا تو صرف اس لیے بچے گا کہ اس کا ایمان یقین ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا، وہ اللہ تو مجھے واچ کر رہا ہے۔ جہاں یہ کیمرے لگے ہوتے ہیں ایئرپورٹوں پر، چوکوں پر، روڈوں پر، تو آدمی ڈرتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں آدمی محتاط ہو جاتا ہے کہ مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کئی کام نہیں کرتا کہ میں کہیں کیمرے میں نہ آ جاؤں۔ تو جہاں کوئی کیمرہ نہ ہو وہاں اگر گناہ سے کوئی بچے گا تو تب بچے گا جب اس کا یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اور یہ اللہ کا ڈر جو گناہوں سے روکتا ہے، جو مؤثر ہے، یہ روزے میں پیدا ہوتا ہے، اس کی مشق ہوتی ہے روزے میں، نماز میں نہیں ہوتی، زکوٰۃ اور حج میں اتنی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ اس کی ٹریننگ اور مشق روزے میں ہوتی ہے۔ جو آپ صبح سے شام تک جو روزہ رکھتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کو کتنے موقع ملتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو کھا لیں اور پی لیں، آپ چاہیں تو بیوی کے قریب چلے جائیں اور آپ اپنا روزہ توڑ دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے روزہ توڑا ہے۔ آپ بند مکان میں، بند کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے بہترین کھانے موجود ہیں، فریج میں ہر چیز موجود ہے، مگر آپ وہاں بھی نہیں کھاتے۔
آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے پانی موجود ہے اور آپ کو کمرے میں آپ اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اکیلے ہیں، پانی کی بوتل موجود ہے مگر آپ نہیں پانی پی رہے، پیاس لگی ہے، گرمی ہے، آپ اکیلے ہیں، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، آپ کی بیوی آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ کے بچے آپ کو نہیں دیکھ رہے، آپ کے دوست اور احباب استاد اور پیر نہیں دیکھ رہا، آپ اور تو اور نہاتے ہوئے باتھ روم میں شاور لیتے ہوئے پانی پینے، کسی کو کیا پتا کہ آپ نے پانی پیا، آپ لوگوں کے سامنے نہ کھائیں اور پیئیں، لوگ سمجھیں گے آپ کا روزہ ہے، آپ کو سحری میں بھی شریک کریں گے، افطاری میں بھی شریک کریں گے، کیونکہ روزے کی کوئی نشانی اور علامت تو ہے نہیں کہ چہرے سے پتہ چل جائے روزہ ہے یا نہیں، میرا روزہ ہے یا نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ کا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، تو معلوم یہ ہوا کہ روزے دار کو دن میں بہت موقع ملتا ہے کہ وہ اگر چاہے تو کھا لے پتہ بھی نہ چلے، پی لے پتہ بھی نہ چلے، بیوی کے قریب جائے سوائے بیوی کے کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتا، باوجود اس کے کہ بیوی پاس موجود ہے، باوجود اس کے کہ فریج سامنے موجود ہے، باوجود اس کے کہ بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کھانے کا سامان بھی موجود ہے، مگر اس کے باوجود نہیں کھاتا اور پیتا، کیوں؟ روزے میں روزے دار کا ذہن بنتا ہے، میرے ماں باپ تو نہیں دیکھ رہے، میرا استاد تو نہیں دیکھ رہا، میرا پیر تو نہیں دیکھ رہا، میرا بھائی اور بیٹا تو نہیں دیکھ رہا، میری بیوی اور خاوند تو نہیں دیکھ رہے، میرے دوست اور احباب محلے کے لوگ تو نہیں دیکھ رہے، ملازم اور نوکر تو نہیں دیکھ رہے، مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے میں ذہن بنتا ہے، یہ ٹریننگ ہے اصل مقصد روزے کی۔ روزے کا مقصد بھوک پیاس نہیں ہے، یہ عقیدہ بنانا، ذہن بنانا ہے کہ تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اسی لیے تو آپ اور ہم روزہ پورا کرتے ہیں۔ تنہائی بھی موجود ہے، موقع بھی موجود ہے، طبیعت بھی چاہ رہی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے کہ فروٹ چاٹ پڑی ہے کھا لوں، دہی بھلے پڑے ہیں کھا لوں، فریج میں موجود ہے، روح افزا موجود ہے، شربت موجود ہے پی لوں، مگر نہیں کھاتا اور پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے ان کے لیے روزہ نہیں رکھا، جس کے لیے رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کیا میرا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے میں روزہ پورا کرتا ہوں۔ سخت گرمی میں بھی، پیاس کی شدت میں بھی برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، بھوک لگ جائے تب بھی برداشت کرتا ہوں، روزہ پورا کرتا ہوں، کیوں؟ رمضان کے روزے نے میرا اور آپ کا عقیدہ بنایا، رمضان کے روزے نے میرے اور آپ کا ذہن بنایا، ہمارا نظریہ بنایا، ہماری تربیت کی، ہماری ٹریننگ کی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب محبت سے کہہ دو کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے آواز سے کہو، سارے کہو کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ذہن کس نے بنایا؟ نماز پڑھتے ہوئے مجھے ماں باپ دیکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے مجھے محلے کے لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتے ہوئے مجھے ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، نہیں کروں گا پتہ چل جائے، نماز کا وقت ہے بیٹھا ہوں لوگوں کو پتہ چلے گا یہ نماز نہیں پڑھتا، دکان پر بیٹھا ہوں پتہ چلے گا ملازمین کو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہوا بھی نہ پڑھتا ہوا بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، حج کرتے ہوئے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح زکات دیتے ہوئے جس کو دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، مگر روزے کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھتا۔ اس لیے فرمایا گیا روزہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، یہ راز صرف اللہ جانتا ہے، آپ کا روزہ ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا روزہ ہے، کہ آپ کے سر سے پاؤں تک، میرے سر سے پاؤں تک کوئی نشانی نہیں روزے کی، یہ راز ہے۔ اس لیے فرمایا روزہ صرف میرے لیے اللہ کہتے ہیں، تو روزے میں ذہن بنا کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے نہیں کھاتا اور پیتا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنے جسم کے تقاضے پر کنٹرول کرتا ہے، تو جب یہ ذہن بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بتاؤ اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے یا رمضان سے پہلے اور بعد میں بھی دیکھتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ صرف دن کو دیکھتا ہے یا رات کو بھی دیکھتا ہے؟ وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب آپ کا اور میرا یہ ذہن بن جائے گا روزے سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو جب بھی ہم کوئی گناہ کا خیال آئے گا یہ سوچ لیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم گناہ سے بچ جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، تقویٰ ہو جائے گا، متقی بن جائیں گے۔ گویا روزے نے ذہن بنایا اللہ دیکھ رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے گناہ نہ کیا، جب گناہ نہ کیا تو گویا روزے سے تقویٰ آ گیا۔ یہ ہے روزے کا اصل مقصد۔
مقصد تقویٰ، متقی بنانا، پرہیزگار بنانا۔ تو اب اس پیغام کو، روزے کی روح کو سمجھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب یہ ذہن بن جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ جب نہیں کرو گے تو تمہاری زندگی رمضان بن جائے گی، اور جب زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے تو تمہاری موت عید بن جائے گی، موت عید بن جائے گی۔ اس لیے روزے کا مقصد بھوک پیاس نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ پوری زندگی اگر تمہیں استحضار رہا تو انشاءاللہ رمضان پھر 29 دن کا نہیں، پھر 30 دن کا نہیں، پھر رمضان پوری زندگی کا ہو گیا۔ رمضان میں کھانے پینے سے رکے، زندگی میں گناہ سے رکے۔ رمضان میں کھانے پینے سے بچے، اس پیغام سے آپ یہ سمجھے کہ گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ کھانے پینے سے آپ کو روکا ہے اللہ کی محبت اور ڈر نے، اور گناہ سے بھی روکے گی اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر۔ زندگی رمضان بن جائے گی، روزے سے تقویٰ ہے۔ یہ اصل روزے کی روح، بھوک اور پیاس مقصد نہیں ہے۔ بس یہ سبق یاد رکھو، اللہ دیکھ رہا۔ وہ میں سنایا کرتا ہوں، آگے پھر سنا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت عمر رات کو چکر لگاتے مدینہ منورہ میں، دیکھتے تھے رات کو کہ کون کوئی پریشان حال تو نہیں، تو ایک مکان کے پاس سے گزرے۔ مکان چھوٹے ہوتے تھے، کچے ہوتے تھے، دیواریں بھی چھوٹی ہوتی، تو آخری وقت ہے، رات کا آخری حصہ ہے، ماں اور بیٹی آپس میں باتیں کر رہی۔ تو ماں نے بیٹی کو کہا، بیٹی آج ہمارے جانور نے دودھ کم دیا ہے، ہم دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں، ہمارے بھینس اور گائے جو دودھ دیتی ہیں ہم بیچتے ہیں، گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، آج دودھ کم ہوا، جتنے لوگوں کو دودھ دینا ہے پورا نہیں ہوگا، تو اس دودھ میں پانی ملا دے، اس میں پانی ڈال دے۔ آج کل بھی ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ حضرت مولانا شمر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب زمانہ ترقی کر گیا، پہلے تو لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملاتے ہیں۔ پہلے دودھ میں پانی ملاتے تھے، اب پانی میں دودھ ملاتے۔ ہم نے کتنے لوگ بدلے ہیں، ان کو کہا منہ مانگے پیسے لے لو، دودھ خالص دے دو، خالص کبھی پاؤڈر ملا دیتے ہیں، کبھی کچھ نہ، 2 دن دودھ چیٹ دیں گے پھر خراب ہے۔ پورا سال ہمارا قصہ یہ چلتا ہے۔ پھر جب کہتے ہیں دودھ لانے والے کو بھی یار خراب دودھ دے رہا ہے، کہتے ہیں جی ٹھیک، 2 دن پھر دودھ ٹھیک آ جائے، اس کے بعد ایسا ہے کہ پینے کو دل نہیں کرتا۔ آج کل دہی میں لوگ کیا کچھ ملاتے ہیں۔ مسلمان کا ایمان خالص نہ رہا، جب مومن خالص تھے تو چیز خالص ملتی تھی، اب مسلمان خالص نہیں، چیز بھی خالص نہیں ملتی۔ تو بیٹی نے کہا امی اگر ہم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچا، نمبر 2 دودھ بیچا، حضرت عمر کو پتا چل گیا تو آپ کی بھی خیر نہیں، میری بھی خیر نہیں۔ تو ماں نے کہا بیٹی عمر تو اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، رات کا وقت ہے، وہ کہاں سن رہا ہے، وہ کون سا دیکھ رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے۔ کیا ایمان تھا بیٹی کا، اللہ کا ڈر اور اللہ کے دیکھنے کا کتنا استحضار تھا۔ بیٹی نے کہا امی اگرچہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، وہ خدا بتا دے گا عمر کو۔ اس لیے ہم جتنا دودھ ہے اتنا ہی بیچیں۔ آج لوگوں کو کہہ دیں کہ کم ہوا ہے، جس کو کلو دیتے تھے آدھا کلو دے دیں گے۔ صبح ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیج کر اس بوڑھی اماں کو اپنے دربار میں بلایا، وہ آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے رات کے آخری حصے میں بیٹی کو کیا کہا تھا؟ ڈر گئی۔ حضرت عمر کو کیسے پتا چل گیا؟ حضرت عمر نے سن لیا تھا، باہر کھڑے تھے۔ تو عمر نے فرمایا کہ ڈر نہیں، میں جانتا ہوں تو پکی مومنہ ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بلایا کہ میں تجھے کوئی سزا دوں، میں جانتا ہوں کہ تو بھی اللہ سے ڈرتی ہے، ایمان والی ہے، تو صرف اپنی بیٹی کو آزما رہی تھی۔ اور واقعہ بھی یہی تھا۔ بچوں کی تربیت کرتے ہیں ماں باپ مختلف طریقوں سے، تو ماں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ دیکھو میری بیٹی ملا دیتی ہے یا نہیں ملاتی، یہ اللہ سے ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی۔ تو تمہیں نے کہا مجھے یقین ہے تو ایمان والی ہے،
تو صرف اپنی بچی کو دیکھ رہی تھی، آزما رہی تھی کہ یہ بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور تیری طرح اس کے دل میں بھی اللہ ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تجھے سنا دوں، میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ تم اپنی اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی تیری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ سے ڈرتی ہے، میں اس سے اپنے بیٹے کا نکاح کروں۔ میں کہا کرتا ہوں جب بھی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرو تو یہ سوچا کرو، صرف یہ نہ کرو کہ میں بہو لے کر آ رہا ہوں، اور لڑکا یہ نہ سوچے کہ میں لڑکی بیوی بنانے لگا ہوں، اور لڑکی بھی یہ نہ سوچے میں خامد لینے لگی ہوں، اور کوئی ماں باپ سوچے داماد لا رہے ہیں۔ نہیں، یہ سوچے کہ ہم اپنے گھر میں کیسی عورت اور کیسا لڑکا رشتہ کرنے لگے ہیں جو ہمارے آنے والی نسل کی ماں بنے گی اور آنے والی نسل کا باپ بنے گا۔ ہم اپنی اولاد کو کیسی ماں دے رہے ہیں، کیسا باپ دے رہے ہیں کہ عشق اور محبت چند دن کا ہوتا ہے۔ جوش میں کسی لڑکی سے دوستی ہوگی، شادی کر لی، لڑکے سے ہو گئی، شادی کر لی، یہ دیکھا ہی نہیں لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، تو پھر تم اپنی اولاد کو کس ماں باپ کے حوالے کر رہے ہیں؟ یہ بھی سوچا کرو کہ ہم اپنی اولاد اور نسل کے لیے کیسی ماں، کیسا باپ کا انتخاب کر رہے ہیں۔ لڑکی سوچے میں اپنی اولاد کو کیسا باپ دینے لگی، لڑکا سوچے میں اپنی اولاد کو کیسی ماں دینے لگا، اس کے اندر ایمان اور دین بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی اداکارہ اور فنکارہ سے شادی کی اور اس کے ایمان اور دین پر محنت نہ کی تو پھر اولاد بھی اداکار اور فنکاری بنے، پھر اولاد کے بے حیائی پر رونا نہ، پھر گلے اور شکوے نہ کرنا۔ خود انتخاب کیا تم نے اپنی اولاد کے لیے اس ماں کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکی سے شادی ہوتی ہے مالدار ہونے کی وجہ سے، کوئی شادی کرتا ہے جمال خوبصورتی کی وجہ سے، کوئی شادی کرتا ہے بڑے خاندان کی ہے، اور فرمایا کوئی شادی کرتا ہے اس وجہ سے کہ نمازیہ ہے، دیندار ہے، تو فرمایا کامیابی تب ہوگی جب تم دیندار لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے، یہ دیکھو کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں۔ تو تم رضی اللہ عنہ رشتہ مانگا اس لیے کہ اللہ سے ڈرتی ہے، اس ماں نے ارادہ کر لیا اور ہاں کر دی، چنانچہ لکھا ہے کہ اس کی نسل میں سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا۔ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر اولاد ایسی پیدا ہوگی۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ روزے کا پیغام، یہ روزے کا مقصد ہے ذہن بنانا، تبھی تقویٰ آئے گا۔ دیکھیے ایک پیر صاحب تھے تو ان کے مرید تھے، بہت زیادہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک مرید آیا چند دن پہلے اور اس کو چند دن کے بعد ہی پیر صاحب نے خلافت دے دی اور اجازت دے دی کہ تم آگے مرید بنا سکتے ہو۔ تو جو پہلے سے موجود تھے سارا سال سے انہوں نے بطور گلے اور شکوے کا کہا حضرت دن رات ہم آپ کی خدمت سالوں سے کر رہے ہیں، آپ نے اب تک ہمیں خلیفہ نہیں بنایا، ہمیں اجازت نہیں دی، یہ چند دن پہلے آیا آپ نے اس کو خلیفہ بنا دیا، اس میں کیا خوبی ہے؟ پیر صاحب چپ ہو گئے، سوچا ان کو عملی جواب دیں۔ 2-4-5 دن گزرے تو اپنے مریدوں کو بلا کر کہا، ہر ایک ایک مرغی تھی، کہا جاؤ اس کو ذبح کر کے لاؤ اور ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا۔ اس مرید کو بھی دی جس کو خلیفہ بنا دیا تھا، سارے ذبح کر کے لے آئے۔ پیر صاحب نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ اس نے کہا میں نے پہاڑوں کے اندر جا کے، کسی نے کہا میں نے بند کمرے میں، کسی نے کہا فلاں جگہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کا حکم تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، تو میں ایسی جگہ ذبح کر کے لایا ہوں جہاں کسی نے نہیں دیکھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر۔ باہر نکل گیا، یہاں گاؤں میں جا کے جنگل میں کر لایا ہوں۔ کہا اچھا، اس مرید سے پوچھا جس کو خلیفہ بنا دیا تھا، چند دن جو رہا تھا اور اس کو خلافت دے دی تھی، وہ ویسے ہی زندہ لے آیا۔ اب باقی سارے خوش ہیں، آج پیر صاحب خلافت واپس لے لیں گے، اس لیے کہ اس نے بات نہیں مانی، ہم سارے حکم پر عمل کر کے آئے ہیں۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تو کیوں نہیں ذبح کر کے لایا؟
کہا اس نے نہیں ذبح کر کے لایا کہ آپ کا حکم تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. میں بہت جگہوں پر گیا، جہاں بھی میں گیا وہاں پر اللہ موجود تھا، اور جہاں بھی گیا اللہ دیکھ رہا تھا. مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا. اور آپ کی شرط تھی کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا. اب آپ مجھے بتا دیں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں ہے، جہاں اللہ حاضر ناظر نہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ جگہ آپ بتا دیں میں ذبح کر لاؤں گا. تو اب پیر صاحب نے باقی مریدوں سے کہا کیوں بھائی اب فرق پتہ چلا میں نے اس کو خلافت کیوں دی ہے، اس کے دل میں اللہ آ گیا. ایک آدمی نے پیر صاحب سے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے، اور ملنا تنہائی میں. جب آپ بالکل اکیلے ہو وہ وقت مجھے دے دیں، میں نے کوئی راز کی بات آپ سے کرنی. اس اللہ والے نے کہا میرے پاس کوئی وقت ایسا نہیں. اس نے کہا 24 گھنٹے میں کوئی رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے کوئی وقت ایسا ہوگا جب آپ اکیلے ہوتے ہوں گے، میں آپ کی بیٹھک میں آ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ شرط ختم کر دے، میں وقت بتا دوں گا، تکبر نخرہ کوئی نہیں. تو نے شرط لگائی ایسا ٹائم بتاؤ جب کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو، ہر وقت میرے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے. میرے پاس ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے جس وقت میں کوئی اللہ نہ میرے ساتھ اللہ نہ ہو. میں فضا میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ، میں زمین پر ہوں تو اللہ میرے ساتھ، میں دریاؤں سمندروں میں ہوں تو اللہ ساتھ، میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو اللہ میرے ساتھ، میں مجمع میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ، میں تنہائی میں ہوں تو اللہ میرے ساتھ، میں صبح ہوں تو اللہ ساتھ، دوپہر ہوں تو اللہ ساتھ. اور کوئی اللہ ہی تو ہے جو ہر وقت ہوتا ہے. کوئی اتنا ساتھ نہیں دیتا جتنا اللہ ساتھ دیتا ہے. ہر وقت ماں باپ ساتھ ہوتے، دوست اور بہن بھائی ساتھ ہوتے، بیوی خاوند ساتھ ہوتے، ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہی ایک ذات ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتی، جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ ہے. ہر دفتر بند، دکان بند، فیکٹری بند، کارخانہ بند، مگر اللہ کا در ہی ایسا در ہے جو ہر وقت کھلا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، کبھی بند نہیں ہوتا. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو کسی میت کے مرنے کے بعد کہتے ہیں 30ویں دن کل خوانی ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، 10ویں دن ہوگی، 40ویں دن ہوگی. کیا 3 دن تک اللہ کا در بند ہے؟ کیا اللہ کا دروازہ رحمت کا 10 دن بعد کھلے گا؟ کیا 40ویں دن چیرم جو کرتے ہو 40واں کرتے ہو، اس 40ویں دن میں جا کے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلے گا؟ اس دن قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا اب نہیں ملے گا؟ کیا 3 دن تک میت کو عذاب ہوتا رہے، 10 دن تک ہوتا رہے، 40 دن تک ہوتا رہے؟ میت کو قبر میں ضرورت ہر وقت نہیں ہے کہ تمہارا ثواب پہنچے. گویا تم حوالے کر رہے ہو اس کو عذاب کے. تمہارے قرآن پڑھنے سے جو اس کو ثواب مل سکتا ہے وہ 3 دن کے بعد جائے، وہ 10 دن کے بعد جائے، وہ 40 دن کے بعد جائے، فوراً کیوں نہ جائے؟ اللہ کا در وہ در ہمارے در کی طرح نہیں ہے جس کے بند ہونے اور کھلنے کے ٹائم ہو، جس کے بند ہونے اور کھلنے کے دن ہو. آج آپ کی دکانیں مارکیٹیں ہفتہ اتوار کرونا کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں، کئی جمعہ ہفتے کو بند ہو رہی ہیں، شام کو 7 بجے 6 بجے 8 بجے دکانیں بند ہو رہی ہیں. مگر ایک در ایسا ہے جو کسی دن بند نہیں ہوتا، کسی رات بند نہیں ہوتا، کسی ٹائم بند نہیں ہوتا، وہ اللہ کا در ہے. اس لیے جب کوئی فوت ہو اس کے لیے بغیر وقفے کے اشارے ثواب کیا کرو. یہ تمام بدعت ہے. 30ویں دن کرنا، 10ویں دن کرنا، 40ویں دن کرنا، سال کے بعد برسی اس کی منائیں گے، سال کے بعد عرس ہوگا، سال کے بعد اس کو قرآن پڑھ کر بخشیں گے. پورا سال کیا ہوگا؟ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ جانے والے کو ہر وقت ضرورت ہے، اور جس اللہ نے آپ کا ثواب اس کو پہنچانا ہے اس کا در ہر وقت کھلا ہے. میت کو ہر وقت ضرورت ہے اور اللہ کا در ہر وقت کھلا ہے. دوبارہ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا روزے سے میرا اور آپ کا کیا ذہن بنا، بس آخری بات عرض کرتا ہوں. کیا ذہن بنا؟ بولو اللہ. جس چیز کا عقیدہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ بلند آواز سے کہ کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ذہن کس سے بنا ہے؟ روزے سے بنا. اس لیے میں روزہ نہیں توڑتا، وضو کرتے ہوئے پانی نہیں پیتا، نہاتے ہوئے پانی نہیں پیتا. کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بس اس کو ساری زندگی یاد رکھو تو روزے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، تقویٰ.
زندگی رمضان بن جائے اور موت کے بعد والی زندگی عید بن جائے. اور عمر رضی اللہ عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے, بکریاں چرا رہا تھا ایک چرواہا, تو اس کو کہا کہ تو بکریاں تو چرا رہا ہے, اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دے. اس نے کہا میں نوکر ملازم ہوں, مالک نے بیچنے کی اجازت نہیں دی. کہا میں مسافر ہوں, مجھے ضرورت ہے, میں نے اس بکری کا راستے میں دودھ پیوں گا, کہیں ضرورت ہوگی ذبح کر لوں گا اور تجھے پیسے مل جائیں گے. تو اس نے کہا نہیں, مجھے اجازت نہیں. کیوں؟ کہا مالک نے منع کیا ہے. تو انہوں نے آزمانے کے لیے کہا تیرا مالک کون سا تجھے دیکھ رہا ہے؟ مالک تو گھر میں بیٹھا ہے, تو پہاڑوں میں بکریاں چرا رہا ہے, اور اتنی زیادہ بکریاں ہیں, اس کو کیا پتا کہ ایک بکری جو ہے وہ کہاں گئی؟ کہنا بھیڑیے نے کھا لیا, درندے نے کھا لیا, جنگلوں میں ہوتے ہیں, اور وہ کون سا گنتی کرے گا؟ تو بڑا پیارا جواب دیا چرواہے نے, بکریاں چرانے والے نے کہا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا, مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. میرا مالک نہیں دیکھ رہا, مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. آج ملازم فیکٹری میں, دفتر میں, کارخانے میں چوری کرتا ہے, دکان پر چوری کرتا ہے, کیوں؟ کہتا میرے مالک کو کیا پتا چلے گا, اور اس کو نہیں پتا چلے گا, یہ تو نوٹ کر رہے ہیں اور وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. کہا مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. تو فوراً کہا تیرے جیسے جانوروں کو چرانے والے جب تک موجود ہیں دنیا میں کوئی ظلم نہیں کر سکے گا, کسی کا حق نہیں مار سکے. تو اللہ دیکھ رہا ہے یہ رمضان میں. روزے سے یہ ہماری مشق ہو رہی ہے, اور یاد رکھیے روزے سے یہ مشق بھی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے روزے میں یہ ٹریننگ بھی دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں, بولو, اپنے آپ کو, کیونکہ انسان سے گناہ شیطان بھی کراتا ہے, نفس بھی کراتا ہے. یاد رہا تو میں اگلے جمعے عرض کروں گا شیطان کا گناہ کیسا ہوتا ہے, نفس کا گناہ کیا ہوتا ہے. جو وسوسہ آئے وہ آپ کے نفس کا ہے یا شیطان کا ہے, یاد کرانا اگلے جمعے عرض کروں گا, زندگی رہی. اب وقت زیادہ ہو گیا, تو آپ بتائیے کہ انسان کا یہ نفس بھی انسان سے گناہ کراتا ہے. اس لیے رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں. شیطان تو جیل میں ہے, مگر یہ نفس تو نہیں ہے نا جیل میں. شیطان کو شیطان نفس نے بنایا تھا. شیطان کو شیطان بنانے کے لیے کوئی شیطان نہیں آیا تھا. شیطان جو اللہ کا نافرمان بنا تھا, کوئی شیطان نہیں آیا تھا, اس کا اپنا نفس تھا. اس کے نفس نے کہا تھا تو آگ سے پیدا ہوا, آدم مٹی سے پیدا ہوا, تو ان کو کیوں سجدہ کرے؟ تو شیطان کو شیطان کسی شیطان نے بنایا یا اس کے نفس نے بنایا؟ بولو, یہ نفس بھی بڑا خطرناک ہے. یہ نفس گناہ کراتا ہے. یہ نفس کہتا ہے شراب پی مزہ آئے گا. نفس کہتا ہے لڑکی کو دیکھ تیری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. نفس کہتا ہے گانے سن تیرے کانوں کو سرور آئے گا. یہ نفس ہے. ڈانس دیکھ تجھے مزہ آئے گا. یہ نفس انسان سے کئی گناہ کراتا ہے. تو اس نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, یہ مشق اللہ نے رمضان کے روزے میں کرائی. کیسے کہ آپ نے رمضان آیا, کھانا حلال, پینا حلال, بیوی کے پاس جانا حلال, مگر اللہ نے کہا نہیں کرنا. آپ نے نہیں کھانا نہیں پینا, دن کو نہیں جانا بیوی کے قریب. آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا. آپ کا نفس کہتا تھا کھا مزہ آئے گا, پی پیاس ختم ہوگی, بیوی کے قریب جا حلال ہے, مگر آپ نے کہا نہیں اللہ نے حکم دیا. آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا. گویا روزے کے اندر نفس کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ پیدا کرتے ہیں. نفس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ روزہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے, صرف اس کے بھوک اور پیاس پر نہ جانا, اس سے مشق ہوئی ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں. تو جب آپ نے اپنے نفس کو کھانے سے پینے سے روک لیا, بیوی کے قریب جانے سے روک لیا, تو کیا آپ اپنے نفس کو زنا سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ اپنے نفس کو شراب سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ اپنے نفس کو سود سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ اپنے نفس کو جھوٹ سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ اپنے نفس کو غیبت سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ اپنے نفس کو دھوکہ دینے سے نہیں روک سکتے, ملاوٹ سے نہیں روک سکتے؟ کیا آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے سے نہیں روک سکتے؟ روک سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے رمضان میں کہا دیکھو تم نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں روکا. جب تم کھانے پینے سے روک سکتے ہو حلال چیزوں سے, تو حرام سے کیوں نہیں روک سکتے؟ حلال چیزوں سے روک لیا تم نے اللہ کے کہنے پر. تو روزے سے مشق ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی. اور جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا وہ متقی بن جائے گا, وہ پرہیزگار بن جائے گا, وہ تقوی والا بن جائے گا, کیونکہ بہت سے گناہ یہ نفس کراتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
روزے کا مقصد عطا فرما دے، روزے کی روح اور روزے کی حقیقت عطا فرما دے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور پر 3 کام کرتے تھے، انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا۔ 3 کام حضور خصوصیت سے کرتے تھے، بہت سے کام عبادتیں، 3 خصوصیت۔ نمبر 1 روزہ، لہذا روزہ اہتمام سے رکھو، روزے پر اللہ کا دیدار ملے گا، روزہ خالص اللہ کے لیے ہے، روزے دار کو اللہ روزے کے بدلے میں اپنا دیدار کرائے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے روزہ لوگوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا، ماں باپ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا تھا، نماز زکات حج ہو سکتی تھی، روزہ تو صرف میں جانتا تھا راز ہے، اس نے میرے لیے رکھا ہے۔ اللہ کہے گا روزے دار کو آجا میرا دیدار کر، اپنا دیدار کرائیے، اس لیے روزہ رکھو، روزہ مت چھوڑو۔ حضور علیہ السلام روزے کا اہتمام فرماتے۔ نمبر 2 رمضان میں حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی سالگرہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو عام دنوں کے مقابلے میں حضور قرآن رمضان میں زیادہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل فرشتوں کے سردار آ کر حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، حضور جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، اور حضور نے اپنی زندگی کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے 2 مرتبہ حضور کو سنایا۔ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نہیں تو روزانہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ قرآن پڑھ لو۔ اور تیسرا کام حضور جو رمضان میں خاص طور پر کرتے تھے، سخاوت، صدقہ خیرات۔ حضور کا دریا ہر وقت بہتا تھا، سمندر بہتا تھا، مگر رمضان میں حدیث میں آتا ہے تیز ہوا جو تیز آندھی آتی ہے اس سے بھی زیادہ حضور کی سخاوت تیز ہو جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ حضور سخاوت کر۔ کیوں؟ اللہ اس پر اپنی رحمتیں کرتا ہے، ہم بھی بندوں پر رحمت کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر زیادہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کوئی آتا سائل، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا بعد میں مجلس میں، جو مانگتا حضور کے پاس ہوتا حضور دے دیتے، اور اگر کوئی ایسی چیز مانگتا جو حضور کے پاس نہ ہوتی تو حضور اپنی بیویوں کے پاس پیغام بھیجتے کہ تمہارے پیسے کسی کے گھر میں یہ آٹا مانگنے آیا آٹا ہے، جو لینے آیا جو ہے، یہ کچھ چیز لینے آیا ہے، تو اگر کسی بیوی کے گھر میں ہوتی وہ بھیج دیتی، حضور دے دیتے۔ اور اگر گھر سے بھی پتہ چلتا کہ کچھ نہیں ہے، خود حضور کے پاس بھی نہیں ہے اور مانگنے والا آ گیا ہے، تو حضور صحابی کو فرماتے بھئی تم میں سے کسی کے پاس جو یہ چیز مانگ رہا اگر ہے تو اس کو دے دو، تو جس صحابی کے پاس ہوتی وہ دے دیتا۔ اور اگر صحابی کے پاس بھی نہ ہوتی اور مانگنے والا مانگ رہا ہے تو حضور کہتے بھئی میرے پاس بھی نہیں، میری بیویوں کے پاس بھی کسی گھر میں بھی نہیں، 9 بیویاں ایک وقت میں حضور کی تھی، میرے بیویوں کے پاس بھی نہیں، میرے کسی صحابی کے پاس بھی نہیں، جب آئے گی ہم آپ کو دے دیں گے، فی الحال ہم آپ کو دعا دے دیتے ہیں۔ تو حضور ہاتھ اٹھا کر اس سائل کو دعا دے دیتے تھے، جب دعا دیتے تو سائل سوچتا یہ زیادہ اچھی چیز مل گئی کیونکہ میرے نبی کی دعا میری دنیا بھی بنا دے گی، میری آخرت بھی بنا دے گی، تو کسی کو خالی نہیں بھیجتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو روزے کی توفیق دے، روزے کا مقصد تقوی نصیب فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے سخاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے